بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد جب چمن میں لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم کہ بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم اب تو کانٹوں پہ بھی ہم ہمارا نہیں محترم علماء کرام اور ہندوستان کے غیور مسلمانوں جب سرزمین ہند پر انگریزوں کے ناپاک سائے پڑے باشندگان ہند پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے جب ہندوستانیوں کا حکم پانی سے آگے ہونے لگا جب اپنے وطن کی عزتیں سڑکوں پہ نیلام کی جانے لگی جب ان کی جانیں کروڑوں سے سستی ہو گئی جب اپنے وطن عزیز میں ہی ان کا رہنا مشکل کر دیا گیا اور جب ہندوستانیوں کا خون امیریت ہندوستانیوں کو اپنے پنجائے غلامی میں گھیرنے لگا تب ایسے ناخوشگوار اور ہولناک ماحول میں جبکہ منہ کھولنا قیامت سے کم نہیں تھا اپنی زبان کھولنا گویا ملک کو دعوت دینا تھا اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین امیر المحدثین حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا آپ نے اعلان کیا کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے یہ ملک اب دارالحرب ہو چکا ہے ایسے وقت میں انگریزوں سے جہاد فرض ہو چکا ہے محترم حضرات آپ کا فتویٰ کیا تھا انگریزوں کے خلاف طوفان بلاخیز جس میں کاشانہ فرنگ خزو باشا کی طرح اڑتا چلا جا رہا تھا انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ شروع ہو گئی مسلمان میدان جہاد میں ٹوٹ پڑے اور انگریزوں سے دو بدو اور انہوں نے سامنے کی ایسی جنگ لڑی کہ ان کے چھکے چھوٹ گئے ناچار انگریزوں کو قدم پیچھے ہٹانا پڑا اس فتوے کے بعد پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف عام نفرت پھیل گئی اور ہر ہندوستانی کے سینے میں جذبہ آزادی مچلنے لگا سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی سب سے مشہور اور خوفناک ہے جس میں انگریزوں کے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی ہندوستانیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا مگر اس کے باوجود مسلمانوں نے انگریزوں کا بھرپور مقابلہ کیا انگریزی ظلم کے آگے سر سکندری بنے رہے اور کسی بھی طرح کی قربانی سے دریغ نہ کیا بالآخر خدا نے وہ دن دکھایا جب ہندوستان کے سر پر آزادی کا پرچم لہرانے لگا غلامی کی زنجیریں کٹی اور وطن عزیز کے چمن میں پھر سے بہار آ گئی دوستو جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں تعداد علماء کرام شہید کیے گئے ہیں اگرچہ غیر مسلم بھائیوں کی خدمات کا انکار نہیں مگر یہ سچ ہے کہ اگر مسلمان خصوصاً علماء کرام جنگ آزادی میں حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا آج ہندوستان کی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی قربانیوں اور علماء کرام کی محنتوں کو فراموش کیا جا رہا ہے ہندوستان آزاد ہو گیا اور آزاد ہوئے تقریباً 76 سال ہو گئے لیکن مسلمانوں کو ان کا جائز حق نہیں دیا جا رہا ہے مسلمان جس پریشانی میں پہلے تھے آج بھی اسی پریشانی میں ہیں بلکہ دن بدن اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا جا رہا ہے کہ تمہارا آزادی میں کوئی حصہ نہیں لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان خود آگے بڑھے اور تاریخ کے جھٹلانے والوں کو سچ کا آئینہ دکھلائے اور ہم اپنے ان محسن مسلمانوں اور علماء کرام کی محنتوں اور قربانیوں کو دنیا کے سامنے پیش کر کے یہ بتلاتے رہے کہ زلزلوں کی نہ دسترس ہو اے وطن تیری سرحدوں تک کہ زلزلوں کی نہ دسترس ہو اے وطن تیری سرحدوں تک ہم پہ گزرے
سلامت رہے قیامت تک وما علینا الا البلاغ